معنی اللہ کے دربار میں کچھ اور ہے اور تمہارے قیام کی حیثیت اور ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں تو اس کا سجدے کا مقام اور ہے اور ہمارے سجدے کی حیثیت اور ہے. اس واسطے فرمایا کما رأیتمونی، تمہاری نگاہوں میں جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو اس جہت میں تم میری طرح نماز پڑھو، ورنہ کوئی کس طرح، ہم تو کروڑ نمازیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز کہ ہم پلہ نہیں کر سکتے اور ہماری نمازیں اس حیثیت تک نہیں پہنچتی جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز پہنچتی ہے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام تر تعلیمات نماز کے متعلق دی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت خشوع سے، خضوع سے اور نہایت ادب سے نماز پڑھی جائے. یہاں تک کہ حدیث جبریل میں جب آپ سے یہ سوال کیا گیا تھا احسان کیا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی بندگی یوں کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. یعنی اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو اور جس وقت یہ تصور غالب ہوگا کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہیں تو پھر کس قدر دل موم ہو چکا ہوگا، کتنی خشیت طاری ہوگی اور کتنا خوف طاری ہوگا. فرمایا یہ تصور پختہ کر لو گویا کہ. اور دوسرے مقام پر فرما دیا ساتھی فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو یقیناً تجھے دیکھ رہا ہے. فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ آداب سکھاتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ راستہ بتایا کہ نماز ایک چاہتوں کا وقت ہے اور اللہ سے ملاقات کا لمحہ ہے اور خالق کائنات جل جلالہ کی محبت کا یہ گلدستہ ہے. یہاں تک ارشاد فرما دیا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. ارہنی یا بلال بالصلاۃ، اے بلال اذان پڑھو اور مجھ کو راحت دو اور نماز سے راحت دو. تو یہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ نماز کتنا اہم مرحلہ ہے اور کتنی بڑی عبادت ہے اور اس میں ہر جہت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور آپ کا طریقہ ہمارے لیے ضروری ہے. اس طریقے کے زیر سایہ جب نماز ادا کی جائے گی تو اس میں خالق کائنات جل جلالہ کا قرب بندے کو میسر ہوگا اور واقعی اس کے دل کو خالق کائنات جل جلالہ اپنی معرفت کی حلاوت اور چاشنی عطا فرمائے گا. نماز کے ویسے تو سینکڑوں مسائل ہیں. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے موضوع کے لحاظ سے ہم صرف چند ایسے مسائل کو بیان کریں گے کہ جس میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ یقیناً وہی طریقہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہے. تو یہ دلائل صرف اس جہت سے ہوں گے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ سنت کے عین مطابق ہے اور یہ دلائل ہمیں یاد کرنے چاہیے کہ ہم جس موقف پر ہیں اور جو طریقہ ہے ہمارا وہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہے. رہا یہ بات کہ دوسرے کیا کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ ہمارے پیش نظر نہیں، لیکن اس موضوع پر بھی جب کسی کو ہم سے یہ تقاضا ہوتا ہے تو ہم اس موضوع کے مطابق مناظرے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں. لیکن اس وقت ہمیں خود ہمارے اپنے طریقے کے لحاظ سے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ میں اور قرآن و سنت میں اس کی حیثیت کیا ہے. تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو جس وقت ہم سنت کے آئینہ میں دیکھتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کے بعد بنیادی طور پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے کہ ہاتھ کس مقام پر باندھے جائیں. تو اس سلسلہ میں ابو داؤد شریف میں باب وضع الیمنی علی الیسری کے اندر حدیث نمبر 756 ہے کہ جس میں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں السنۃ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے
کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے ہاتھوں کو نماز میں باندھا جائے. اور یہ قانون ہے محدثین کے نزدیک کہ جب صحابی لفظ سنت بولیں تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہوتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ العلم کے باب ہیں اور جنہوں نے تربیتی آغوش نبوت میں پائی ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت سے نماز پڑھتے ہیں جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے دن نماز پڑھنا شروع کی. اس وقت کے جو نمازی اور مقتدی ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں کے اوپر رکھ کر ناف کے نیچے متصل ہاتھوں کو باندھا جائے. ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ بھی بڑا مستند نام ہے روایت حدیث کے لحاظ سے، اور یہ حدیث نمبر 758 ہے ابو داؤد شریف میں. اخذ الاکف علی الاکف فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ انہوں نے کہا کہ نماز کے اندر ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کو بائیں پہ رکھ کر اس کو ناف کے نیچے باندھا جائے. یہاں تک کہ جامع ترمذی میں حضرت امام ترمذی حدیث نمبر 252 کے تحت یہ لکھتے ہیں کہ اس میں تو کچھ لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کیا ناف کے اوپر متصل باندھے جائیں یا ناف کے نیچے متصل باندھے جائیں. یہ بعض نے اس رائے کو اختیار کیا کہ ناف کے اوپر متصل باندھے جائیں، لیکن امام ترمذی یا دیگر کسی محدث نے صحاح کے اندر اس کو اس انداز میں کہ جس کو سنت صحیحہ قرار دیا گیا ہو اور وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہو، ایسا کوئی ذکر نہیں کیا کہ جو حدیث صحیح مرفوع سے ثابت ہو. اسی کو سنت کہا گیا ہے کہ ہاتھ جو ہیں وہ زیر ناف باندھے جائیں اور دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھ کر جس طرح کے انگلی سے اور انگوٹھے سے ہلکا بنایا جاتا ہے اور پھر ہتھیلی کے اوپر اس طرح رکھی جاتی ہے، تو یہ ہاتھ متصل زیر ناف باندھنے چاہیے. اس کے بعد دوسرا اہم مسئلہ نماز کے اندر رفع یدین کرنے کا ہے کہ وہ کون کون سے مقام ہیں کہ جن کے اندر رفع یدین نماز میں کرنا چاہیے اور طریقہ اس میں کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو مفسر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ قرآن مجید کی تفسیر میں ان کی تفسیر وہ چھپی ہوئی بھی ہے، تفسیر ابن عباس، اس میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ 18ویں پارے کا جو آغاز ہے اس میں خاشعون کی تفسیر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، کہ اللہ ان لوگوں کی نماز کی تعریف کر رہا ہے قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں. خشوع کرنے والے کون ہیں؟ ابن عباس فرماتے ہیں جو عاجزی سے کھڑے ہو جائیں، دائیں بائیں التفات نہ کریں، اپنی نگاہیں دائیں بائیں نہ پھیریں اور سیدھا قبلہ رخ رہیں، لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اور نماز کے اندر ہاتھ نہ اٹھائیں، رفع یدین نہ کریں. یہ ان لوگوں کی نماز کی اللہ تعریف کر رہا ہے کہ یہ مومنین کامیاب ہو گئے اور ان کو خشوع والی نماز میسر آئی. اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کا فرد قرار دیا ہوا تھا اور فرمایا تھا کنیف مولع علما، یہ عبداللہ بن مسعود علم کا بھرا ہوا گھر ہیں. وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی ہے، اور یہ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 257 ہے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لفظوں میں بیان کیا. یہ الفاظ ہیں، کہنے لگے الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا